کی جلسے تیاری کے لیے بھی بآواز بلندر صلوات سرکار محمد اپنے مرحومین کے بلند درجات کے لیے بھی بآواز بلندر صلوات محمد تاجیر ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلندر صلوات کشمیری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلندر صلوات محمد محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلے خالق مالک رازق وہ بہترین پروردگار جس نے ہمیں بے حساب نعمتیں عطا کی، اس کا شکر ادا کرتے ہیں جتنا کہ اس کی ذات لائق شکر ہے، اور درود بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر جس پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے ملائکہ اور تمام مومنین کو حکم دیا ہے کہ تم سب مل کے محمد وآل محمد پر درود بھیجو. پھر وہ کریم پروردگار اس کا لطف اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی زیادہ نعمتیں رکھی ہیں، اتنا زیادہ ہمارے لیے اہتمام کر رکھا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی چیزیں مہیا کر رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ قرآن جیسی کتاب بھی دی ہے تاکہ نجات حاصل کر لیں. 1,24,000 انبیاء بھی بھیج تاکہ نجات حاصل کر لیں، اور پھر آئمہ طاہرین علیہ السلام کو بھی بھیجا تاکہ ہم نجات حاصل کر لیں. اور اوپر سے 5 مہینے رجب، شعبان اور ماہ رمضان ایسی برکتیں گھڑیاں بھی عطا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دیے. اور قرآن کے اندر کتنی بہترین آیت ہمارے سامنے تسلی دینے کے لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور غفور الرحیم ہے. میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو اتنی عطائیں ہم پہ کی ہیں، جتنے احسانات وہ ہم پہ کر رہا ہے، اور بہانے تلاش کر کے جیسے وہ ہمیں معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی بدبخت ہی ہوگا جو جہنم میں جائے. جہنم جانا بڑا مشکل کام ہے. اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں، عظمتوں اور یہ تمام کا جتنے اسباب اس نے ہمیں مہیا کیے ہوئے ہیں، جہنم میں جانا بڑا مشکل عمل ہے. ہر چیز میں تو اجر دے رہا ہے. تجھے کانٹا چبھتا ہے اجر دیتا ہے، تمہیں پریشانی آتی ہے تو تجھے اجر دیتا ہے، تجھے بخار ہوتا ہے تو اجر دیتا ہے. ایک چیز ہر چیز میں اس نے تیرا اجر رکھا ہوا ہے، اجر درجات کو بلند کر رہا ہے. صرف ہمیں اس کا بننا، تو میرا بننا بس میں تیرا بننا ہوگا. بس دیر ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے کتنا عبد بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجے اس دنیا میں عبد بننے کے لیے، انسان بننے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی شہادت جب بھی تو کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. رسول ایک درجہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو تعارف جو رسول اللہ کا خدا کروا رہا ہے کہ عبد ہے. ہمیں بھی اسی عبودیت کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے خدمت بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ صرف عبادت کے لیے بھیجا. اب دیکھو بیٹھو گے تو کیا کیا چیز عبادت ہے. خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو بجاتے چلے جاؤ، اللہ تمہارے درجات بلند کرتا چلا جائے گا. مشکل جنت جانا نہیں ہے، مشکل ہے درجات کی بلندی. بار بار جو ہمیں ہمیں آ جاتا ہے جس کو بجانا ہو، وہ اسی لیے کہ ہاں جنت میں تو تم آرام سے ایک چیز ہے، ہمیں حسین میرے غم والا بناؤ گا جنت ماں کی. روایات
جس شکل جنت واجب ہو جاتی ہے، اور پھر زیارت اور حج، اور پھر خدا کے سامنے جب آپ آئے دکھاتی ہو، ہاتھ اٹھاتی ہو، پروردگار ہاتھ خالی، نہ ہاتھ کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی، قدرت کچھ نہیں ہے، طاقت کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ دینے والا ہے تو ہے عظمت شان بلندیاں، رزق، زندگی، ہر ایک نعمت دینے والا تو ہے۔ یہ اقرار کرتے چلو جنت تو ویسے مل جاتی، ایک عام بندے کے آپ واہ سبحان اللہ کرے تو آپ کو نوازتا ہے، وہ تو بندوں کا خالق ہے، وہ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ عزیزاں گرامی، یہ ماہ رمضان ماہ شعبان جو مبارک مہینے میں ہے، کہا کہ جو شخص ایک رسمہ میں جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو عظمت عطا کرے گا، اور روز قیامت اس کو شان و شوکت اس کو عطا کرے گا، اور جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ ایک روزہ ہے، سردیوں کا روزہ ہے، چند گھنٹے ویسے بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں، ہاں ویسے دن اٹھنا ہی 1 بجے ہوتا ہے، اور دل کتنا مشکل روزہ ہے۔ آج کی جمعہ کی بات جی سر گرا کوئی بات نہیں، شروع میں کہا رات کو دیر تک سو جاؤ، روزہ ہے، اور پھر کہا سجدہ دے، کہا کہ جو اس ماہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صدقہ دے گا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے گا، صدقے کی بہت سی قسمیں، اور یہاں پہ مطلق صدقہ اللہ سے استعمال ہوا ہے کہ جو صدقہ دے گا، کہا ایسی ہے جیسے تم کبھی اونٹ کے بچے کو پالتے ہو نا، تو وہ تھوڑے عرصے میں عظیم الجثہ اونٹ بن جاتا ہے۔ کہا جو تم ماہ شعبان میں صدقہ دو گے، اللہ اس اجر کو اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ کوہ احد کے برابر تمہارا اجر لکھا جائے گا۔ کہا نہیں کرنا اس کی طرف سے، وہ تو کر سکتے ہیں احمد شان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اگر دے رہے تو ہماری طرف سے دے رہے کہ ہم کس وقت اور کس جگہ پہ اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ وقت عبادت ہے، وقت اطاعت پروردگار ہے، وقت توبہ ہے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، گناہوں پہ استغفار کریں، وہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ سب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی ماہ مبارک شعبان کے اندر وہ رات بھی جسے شب لیلۃ شب نیمہ شعبان کہتے ہیں، اور وہ رات جو آدم علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ باقی جتنے بھی راتیں ہیں شب قدر کے علاوہ ان راتوں سے افضل رات ہے۔ یہ شب قدر جو ہے وہ شب نیمہ شعبان جو 15 شعبان کی شب ہوتی، جس رات ہم صرف اور صرف ایک وقت میں صرف آتش بازی دیکھتے تھے یا کرتے تھے، اس کے علاوہ ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن آئمہ علیہ السلام فرماتے شب قدر رسول خدا کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ نیمہ شعبان ہم آل محمد کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہاں اس رات میں عبادت کرو، اس رات کے وہ کہتے ہیں اس رات اور فرماتے اس رات کا تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فوقاً فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ اس رات کو کوئی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ خدا ہم سب کو نوازنے کے لیے تیار ہے، اور موقع ہمارے پاس آنے والی خدا آپ سب کو زندگی دے اور وہ ساتھ نصیب ہو کہ ہم خدا کے حضور میں رات چہرے عبادت میں گزار، اور اس وقت کا جو بہترین عمل ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے، اس رات سے ایک عمل کر لے،
امام زمانہ کے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں. ہاں اگر قبر امام علی پہنچ کے زیارت کر سکتے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو کھلے آسمان کی طرف چلے جاؤ, دائیں دیکھو بائیں دیکھو, پھر آسمان کی طرف بلند چہرہ کر کے صرف اتنا کہہ دو السلام علیکم یا عبداللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1,24,000 انبیاء دوسرے آدمی مصرف سر اکرامی. ہمیں یہ تعلیمات ہمارے پاس آ گئے لیکن ہمارے مسائل خالی ہوتی. انشاءاللہ بنائے حسین میں اسی مسجد میں ہمارے نیمہ شعبان ہوں گے انشاءاللہ. یہاں پہ اس رات جو ہے اعلان بھی ہوگا کیونکہ شکل ولادت ہے سلطان حسن امام زمانہ امام حجت امام قائد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ فضل شریف. اللہ سلام اللہ رات جس ہم نے وقت کے امام کی معرفت بھی ہم پہ واجب, اطاعت بھی واجب اور بیعت بھی واجب. سب سے پہلے ہمیں یہ چیزیں رکھنی ہے کہ ایمان ہم نے 12 معصومین علیہ السلام سب پہ رکھنا, لیکن بیعت ہمارے وقت کے امام کی ہم پہ لازم ہے, واجب ہے. اور یہ بیعت جو ہے یہ اس کی بار بار تاکید ہے کہ ہم اصل یہ نہیں ہے تمامیت ڈالو کہ میں اپنے وقت امام کی بیعت کرتا ہوں واجب پر وقت اللہ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں بیعت ہوتی کیا ہے. اکثر 90% جو شیعہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کی بھی ہے کہ نہیں کی ہوئی. واجب ہے اس کا زبان سے دل سے اظہار بھی ضروری ہے. جیسے نماز کی نیت کرتے ہو یہاں پہ امام کی بیعت کی بھی نیت کرو کہ میں امام حجت امام زمانہ امام مہدی رضی اللہ فضل شریف کی بیعت کرتا ہوں واجب قربت اللہ. اور یہ واجب ہمارے اوپر ایسی جیسے نماز واجب ظاہر الاعمال بالنیات. یہ نیت ضرور ہے. پھر بیعت کا مطلب اپنے آپ کو فروخت کرتے پھر ہمارا کچھ نہیں ہے, سر امام کا. وہ ہماری جان کے مالک ہے, ہمارے مال کے مالک ہے, ہماری ہر چیز کے مالک ہے. ظاہر اور ان چیزوں کو دل و جان سے اس کا اقرار ضروری ہے. اگر یہ بیعت ضروری نہ ہوتی تو غدیر خود کا میدان ہی نہ سکتا. بھائی اللہ نے بتائیے ہیں جو ہے رسول نے احترام کیا ہے 3 دن میں بیعت لی ہے اور امام حجت کی یہ بیعت کی تجدید کے لیے حکم آیا ہے ہر روز دعائے عہد کی تلاوت کرو. کیا تجدید عہد ہے. ہاں امام مظلوم ہے, امام پیغمبر غیبت میں خون کے آنسو ہمارے مومنین کے لیے بہا رہے ہیں. وہ انتظار نہیں ہے کہ ہمارے یہ شیعہ تیار ہو تو میں ظہور کروں, یہ میدان ہمارا ہو تو میں ظہور کروں, یہ قاتل ہو تو میں جو ہے ظہور کروں تاکہ میں نکام آ جاؤں کہ یہ میری قاتل نہ بن جائے. الجل کہنا آسان ہے, امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا مشکل ہے. کیوں؟ ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. حالات کے سامنے امام کے ظہور میں دعا کرتے ہو تو حالات کو بھی سامنے رکھو, اس طرف نگاہیں بھی چلا کے رکھو کہ ایسا امام نے آنا ہے. یہ جو جنگل چل رہی ہے جو حالات واقعات آدمی سے کر جاتے ہیں آدمی جو ٹکراتے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو دیکھو کہ ہمارا کیا کردار ہے. کیا ہم جو امام زمانے کے سپاہی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. آج اگر امام وقت کہتے ہیں میں آگے ہوں, آج امام زمانے کے ظہور کا متوقع کہتے ہیں دیکھ لیجیے میرے میں ایسی کیا صلاحیت ہے. میں 40 سال کا 50 سال کا 60 70 80 سال کا تجربہ کار کھڑا بچوں کو چھوڑ دیجیے میرا کیا کردار ہے. لیکن جوانوں کا سب سے زیادہ کردار ہے کہ وہ اس دور کے لیے پیدا ہوئے تھے. مولانا نے ہمیں نصیحت کی تھی بچوں کو اپنے جیسا نہ بنانا ہو, تمہارے پیڑ کے لیے ہے ہی نہیں. تراجم بدل گئے. ہم نے تلواروں کی جنگیں دیکھی ہوگی, ہم نے بندوقوں کی جنگیں توپوں کی جنگیں دیکھی. آج وہ دور گولے نہیں چلتے, گولیاں نہیں چلتے. پاکستان
ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں کہاں پہ پاتے ہیں؟ جب پڑھ لیں اپنے جوانوں کو بھی رسول اللہ کا فرمان افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے بہترین جو عمل ہے، جو عبادت ہے، جو سب سے بہترین جو انہوں نے میرے لیے عملی انجام دینا ہے، وہ میری حجت، میرے قائد، میرے باپ جانشین امام زمانہ کا انتظار ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انتظار کے لیے میں ہاتھ پہ ہاتھ آنے بیٹھوں دروازے کے لیے تو مولا آ جاؤ، مولا آ جائے، مولا آ جائے، نال جائے گا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اپنے آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو نمبر 1 بنانا ہے ہر فیلڈ کے اندر۔ جہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچو۔ کہ امام زمانہ علیہ السلام آپ کی طرف دیکھ رہے بڑھتے کہیں کہ ہاں جی زید صاحب آ جاؤ، حج بخاری صاحب آ جاؤ، ملک صاحب آ جاؤ، چودھری صاحب آ جاؤ۔ کیوں؟ آپ سے بڑا اس شعبے میں نمبر 1 کوئی نہیں، اور امام زمانہ کو نمبر 1 نہیں چاہیے، 2 نمبر بننے کی جگہ نہیں۔ تو لڑائی جو دشمنی جو حق اور باطل کا مارکا ہونا ہے، اس میں امام کی کامیابی تب ہے جب ہم اس اقتدار کو اچھے سے نبھائے اور امام کے لیے میدان کو فراہم کریں۔ برادر اسلامی ملک میں کہا ہے دشمنی امریکہ، اور یہ جنگ ان پہ مسلط کی جا رہی ہے تمام امت مسلمہ پہ، اور ہم اقتدار دیتے ہیں جن حالات میں بھی مسلمانوں کے چند ممالک نے یہاں پہ اتحاد کو سامنے رکھا ہے۔ سارے گرامی ضرورت ہے امت مسلمہ کو یکجا ہونے کی۔ کل کو اگر اس ملک کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہاں صرف شیعہ نہیں ہے، وہاں پر انہوں نے جب پھینکنا ہے، شام میں کیا ہوا، لبنان میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا اور باقی ممالک میں کیا ہوتا ہے، جہاں وہ حملہ کرتے پھر نہیں دیکھتے، عدد بھی نہیں دیکھتے، بندے بھی نہیں دیکھتے، اپنے نکال لیتے ہیں۔ یہاں بھی یہ تو ہے کہ اور کیوں کو بھی وہ اہمیت دیتے ہیں، ہمیں اس سے بھی اصل ہمیں کردار میں آگے بڑھنا، ہمیں اگر سپاہی امام زمانہ کہنے میں فخر محسوس ہونا چاہیے تو کردار بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ دیکھو میں امام زمانہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ اپنی ہی فیلڈ کے اندر نمبر 1 ہونا ہے، نہ آپ میں آدمی جو ہے روزگار تبدیل کرتا ہے، امام کو ہر فیلڈ میں افراد چاہیے۔ جھاڑو کا شعور تو تمہیں جھاڑو ایسا صفائی ایسے کرنی آنی چاہیے جیسے صفائی کرنے کا موقع ہے۔ اور اگر تم کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو تو تمہیں اس عہدے سے اوپر جو جتنے بھی عہدے ہیں وہاں تک پہنچنا۔ ڈاکٹر ہو تو دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر بنو، انجینئر ہو تو دنیا کے سب سے بہترین انجینئر بنو، سائنسدان ہو تو دنیا کا بہترین سائنسدان آپ کو بننا پڑے گا۔ آپ کے سامنے حالات ہے جہاں کی وہاں پہ کبھی اختیارہ نہیں ہوتا تھا، اور آج وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم ابھی پہنچ چکے ہیں۔ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ایسے ہی مانگ سکتے ہیں۔ یہ انتظار نہیں، یہ افضل عمل نہیں ہے، نہیں تو ہم منافق بن جائیں گے۔ زبان کچھ کر رہی ہے، عمل کچھ کر رہا ہے۔ مومن وہی ہے کہ جس کا عمل اور اس کا کردار دور سے دکھائی دے۔ امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہمارا شیعہ ہزاروں گھروں سے گزر رہا ہو تو دور سے پہچانا جاتا۔ سارے گرامی ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کر رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو تنہا کر کے شہید کیا گیا۔ کیا امام حسین علیہ السلام کی شیعہ موجود نہیں تھے اس وقت؟ مولا علی کے چاہنے والے موجود نہیں تھے؟ لوگ نہیں جانتے تھے کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں؟ امام ہمارے چوتھے خلیفہ کو مانتے تھے، امام حسن کے 5 خلیفہ مسلمین رہے ہیں، تو ہمیں جانتے تھے ان کے بھائی ہیں۔
رسول اللہ نے ایک ہی نماز پڑھا تو نیت العرض کے اوپر نہیں جانتے تھے، جانتے تھے بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، بڑا پروٹوکول تھا، ہر طرف بڑے نام تھا، لوگ بڑی چاہت کے ساتھ امام کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے، وہ لاکھوں کا مجمع توجہ امام کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین ہوتا تھا۔ مدینہ چھوڑا، بھرا مدینہ، اور مکہ چھوڑا، حج کو عمرے میں پڑھنا، کربلا کے اندر سے 72 پورا عراق کے بنانے کے محبت سے نشا ادھر عراق کے اندر وہاں پہ فارسیت لوگ جو ہے مولا علی کی چاہنے والے بہت زیادہ، لیکن امام حسین تنہا کیوں تھی؟ لوگ روئے، لوگوں نے گریہ کیا، ماتم کیا، جب عزیزان کوفہ میں پہنچے۔ بی بی نے کہا اب کیوں روتے ہو؟ حسین تو شہید ہو گئے۔ السلام گرامی، لوگوں کی کمی نہیں تھی، مسلمانوں کی کمی نہیں تھی، چاہنے والوں کی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو معرفت والوں کی کمی تھی۔ اور قربان جانے والے حسین علیہ السلام جو کہ صاحب تھے، جن کے بارے میں خود امام معصوم کہتے ہیں یا اللہ اتنا کننا معاکم، کاش ہم بھی اے اصحاب امام حسین آپ کے ساتھ ہوتے اور کربلا میں ایسے شہید ہوتے اور پھر وہ اس سے عظمت پاتے جو آپ کو اللہ نے عطا کی۔ معصوم حسرت کر رہے حسین گرامی کربلا کا وہ ایک ایسا جوان جو 11 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لایا، وہ شہزادہ علی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کربلا کے اندر بیٹے کے رشتے کو دوبارہ سے زندگی دینے کے لیے ہمارے سامنے لوٹنا عمل ہے۔ ایک بیٹا پہلے بھی تھا جو پچھلے لوگ کی وجہ سے بدنام ہو چکا تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ مجھ پہ ایمان لے کے آؤ تو ایمان نہیں لایا، غرب ہو رہا تھا، سفینے سے دیکھا، کہا اللہ میرا بیٹا ہے، میری نسل میں سے نہیں بلکہ میرا بلا فصل بیٹا ہے، کیسے میں تیرا اہل ہی نہیں ہے۔ بیٹے کا کردار پہ دھپا لگ گیا کہ ایسے بھی بیٹے موجود ہیں کہ باپ بھی دعا کرے تو اتنا برا بیٹا ہو سکتا ہے کہ اللہ نبی معصوم کی دعا کو بھی رد کر دیتا ہے۔ لیکن کربلا میں قربان جانے سنت ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کہا اے علی اکبر میں چاہتا ہوں یہ امپریٹس میرے علامہ کی نقل کا یہ انہوں نے اپنی جو ہے تاریخ اسلام کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ امام حسین نے خواب دیکھا تو بیٹے نے پوچھا کہ اب بتایا، جب کہا انا للہ و انا الیہ راجعون تو جناب علی اکبر کو سنایا۔ کیوں؟ کیونکہ قول حکیم لا یعلم عن الحکمہ، حکیم کا قول پھر حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم فرماتے ہیں کہ امام حسین چاہتے تھے میرے تو ہونا امتحان اور میں نے ہونا شہید اور مجھے ملنا مرتبہ، علی اکبر نبی ہونا شہید کہ ایسا نہ ہو علی اکبر اس مرتبے سے معرفت کے مرتبے سے جو محروم نہ رہ جائے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے کیا عزت عظمت ملنے والی ہے۔ کہا بابا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے ہر طرف خون دیکھا ہے، پھر یہ مجھے کاٹ رہے نوچ رہے ہیں کہ موت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ ایک ہی سوال کیا بابا الست علی الحق، اور یہ جو عادت پیغام ہے کہ اپنا ایک معیار قائم کرو، جانو، ایک جو ہے ایک ٹارگٹ بتاؤ، اس کو حاصل کرنے کے لیے اب جان جانتی ہے تو چل جا کیا کہا الست علی الحق، بابا حق پر نہیں ہے، ہاں فلا علی بابا پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آن پڑی ہے، ہم موت پہ ایسا نہیں رہا۔ جناب علی اکبر
وہ شخصیت ہے جن کو امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کر کے لیا، یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو رسول خدا کی شبیہ ہو، میں اسے دیکھوں تو وہ نانا کی شبیہ میرے سامنے آئے، وہ میرا پیار کرتا تھا نانا رسول خدا سے، ہم اتنا عرصہ ہو گیا جدائی کو، دل حسرت کرتا ہے وہ دیکھنے کی، تو مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ پھر اللہ نے علی اکبر عطا کیا، امام کی دعا پوری ہوئی، شاید کربلا کا اہتمام تھا، لیکن میں نے کہا کہ امام جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے، امام کی کربلا کی تیاری ہے، اور یاد رکھیے امام نے جو علی اکبر لیا اور کہا خلقن خلقن متقن شبیہ رسول اللہ، کہ جو بولتا ہے تو رسول جیسا، جو دکھتا ہے تو رسول جیسا، جس کا اخلاق ہے تو رسول جیسا۔ ہاں متقن کہنے کا مطلب کیا تھا؟ تو ہمیں تب دکھائی دیا جب سورہ عاشور جناب علی اکبر کو حسین نے کہا علی اکبر تم آسان تھے، اور پھر کوئی اور امام حسین کا پہلے علی اکبر آزاد نہیں کیا کرتے، پہلے لوگ معاملہ لگا لیتے، خاص دن ہے، خاص عمل ہے، کہا علی اکبر آزاد دو۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ اپنی بھی شہر کے ضمیر ہل جائے رسول اللہ کی آواز سن کے، کہ یہ جو گھرانہ جس کو قتل کرنے کے لیے آئے کوئی عام نہیں، رسول اللہ کا لہجہ رکھنے والا رسول کی اولاد۔ اور پھر جب مقابلے کے لیے بھیجا ہے تو یہاں پہ بھی امام حسین نے تاریخی جملہ کہا، اللہم اشہد، اے پروردگار گواہی دینا فقط قرب الیہ من ایسے، میں جوان کو بھیج رہا ہوں، غلام اشبہ الناس، ہاں تیری جتنی انسانیت ہے ان میں سب سے زیادہ جو شبیہ ہے خلقن، کہ اس کے چہرہ ویسا، اس کے ہاتھ ویسے، اس کے قدم ویسے، اس کا اخلاق ویسا، خلقن اس کا اخلاق وہ مثالی اخلاق ہے رسول جیسا، اور متقن وہ بولتا بھی رسول جیسا ہے۔ ہاں دوبارہ بار جو ہے رسول اللہ تیرے حبیب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ ایسا ہے، شبیہ مصطفیٰ۔ جب میدان میں گیا ہے تو پہلے سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجنے کا مقصد بھی یہاں پہ امام حسین نہیں تھا، بنو ہاشم میں سے سب سے پہلے اگر کوئی لشکر اشقیاء کی طرف گیا ہے تو جناب علی اکبر کو بھیجا، اور یہاں پہ وہ بات کی حسرت ایسے حسین نے علی اکبر کو بھیجا، اور پھر یہاں پہ جب علی اکبر اس دنیا سے گزرے نا، اچھا اطاعت نے والدین کا درس دیا جناب علی اکبر نے، یہ تربیت جناب ثانیہ زہرا کی، جناب ابوالفضل عباس کی، کہ اطاعت میں معصوم والد رہے۔ امام کے بیٹے ضرور تھے، پوتے ضرور تھے، خون جو ہے بنو ہاشم کا تھا، لیکن آنکھیں نیچے جوانوں کے لیے درس ہے، اپنے والدین کا احترام کرو، منصب جتنے بھی پالو، لیکن ذلہ جدا ہو۔ ہمیں حکم ہے والدین کو اگر بڑھاپے میں پالو تو اپنے کندھوں کو جھکا کے لا تقولوا اف، ان کو اف تک مت کرو۔ جناب علی اکبر نے پھر اپنی جان کا نذرانہ دیا، کہا آپ حق پر ہیں، جوانوں کو یہاں پہ قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہاں امام وقت کے اوپر کیسے اپنے اپنی جرفانیاں جو ہے ڈالی ہیں ہمارے لیے۔ اور کل کیا شعبان کو جوانان کا دن منایا جاتا ہے، ہمیں جوانوں کو جناب علی اکبر کی سیرت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ بیان کرتا
وقت کی کمی ہے، دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیرت محمد و آل محمد کو سیکھنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں شیعان محمد و آل محمد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہمارے علم میں، ہمارے رزق میں، ہماری جان مال میں، عزت میں اضافہ فرمائے، امام حجت امام کار کی معرفت عطا فرمائے، ان کے اعمال انصار میں ہمیں شامل کرے، ان کے ذریعے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا